گرامی قدر سامعین و ناظرین، شاید آپ کو معلوم ہو کہ نور ٹی وی جدہ والے جناب محمد عاقل صاحب لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے رہتے ہیں اور لوگ ان سے دین کے معاملے میں رجوع بھی کرتے رہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے ان کے جوابات میں شیخ صالح الفوزان، شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز اور دیگر عرب علماء کے حوالے ہوتے ہیں۔ ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و احادیث کے ماننے والے ہیں، لیکن در حقیقت عام طور سے جو مسائل ان سے پوچھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عرب عالم کی ویڈیو کلپ جو ہے آن کر دیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ بہت سے مسائل میں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کا انداز تضحیک آمیز ہوتا ہے، تنقیص آمیز ہوتا ہے۔ وہ بکثرت علماء احناف دیوبند پر اور بطور خاص مقلدین پر تعریض کرتے رہتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے رہتے ہیں اور تغلید کرتے رہتے ہیں، ان کے اعمال کو شرکیہ بتلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں میں دین کے نام پر وہ بہت ساری غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، کتنے صحیح کاموں کو وہ غلط کہہ کر کے لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ روایات کے باب میں بھی وہ اکثر اہل عرب علماء کی آراء کو پیش کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جو ان کے نفس اور خواہشات کے مطابق ہوگا تو وہ کسی ایک آدھ عالم کا قول اس میں نقل کر دیں گے، اور حدیث اگر ان کے خلاف ہو رہی ہوگی تو کسی نے بھی اگر ضعیف کہا ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ انہی کا قول صرف پیش کر کے اکتفا کریں۔ میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا، بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان صاحب کو عالم سمجھ کر رجوع کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ یہ کوئی باقاعدہ عالم نہیں ہے، ان کو دین کا معمولی اور سطحی علم ہے، غلط سلط الٹے سیدھے مسائل یہ بتاتے رہتے ہیں، ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہے۔ اور میں اس سلسلے میں 2 ویڈیو کلپ آپ کو سنانا چاہوں گا جو غیر مقلد علماء ہی نے ان کے اوپر بنائی ہے اور انہوں نے ان کی حقیقت کھول دی ہے۔ آپ حضرات بھی سن لیں اور ان کی حقیقت کو جان لیں اور ان سے مسائل پوچھنا بند کریں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ افضل لوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے، شیخ نور ٹی وی جدہ کے چینل سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، عاقل صاحب جدہ والے علماء کے فتووں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنسیات کے مسائل اتنا زیادہ کھول کر کے بیان کرنا جس انداز سے وہ کر رہے ہیں، یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ علماء نے اس طرح کے مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن اس کی کچھ حد بندیاں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کسی مسئلے میں کسی عالم کا کوئی قول یا کوئی فتویٰ ذکر کرنا، یہ فتویٰ اکثر ایسا ہوتا ہے اس چینل سے کہ اس فتوے کو کسی ایک عالم یا چند لوگوں کی گفتگو سے یا چند لوگوں کے فتووں سے ماخوذ کر کے ذکر کر دیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں اگر وہ مسئلہ اختلافی ہے، مسئلہ بالکل دو ٹوک ہے جس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ مسئلہ اگر اختلافی ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، تو ایسے مسائل میں تمام فتاووں اور تمام دلائل کو جمع کر کے اس کا خلاصہ ہی پیش کیا جانا چاہیے، اور یہ کام علماء کا ہے۔ نور ٹی وی جدہ کے ذمہ دار عالم دین نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ماضی میں اس طرح کی چیزیں بھی کی ہیں جو چیزیں منہج اور منہج سلف کے متضاد بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا تعارف، کچھ لوگوں کا دفاع، اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں۔ ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ ان معاملات میں وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کی نشر و اشاعت کا پلیٹ فارم اور یہ چینل جو رب کائنات کی نعمتیں ہیں، آپ کی مسئولیت ہے، اس سے اگر کوئی کمزور چیز نشر ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں نشر کی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، یا اہل کلام اور اہل بدعت یا اخوان المسلمین کی فکر کو بڑھاوا ملے، اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا میں اپنے اس فیس بک لائیو کے پروگرام سے اس بات کی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس چیز پر نظر ثانی کر کے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ علمی بنیادوں پر پیش کی جائیں، اور ایسے ہی محض ان چینلوں پر علماء ہی کو آ کر کے اپنی گفتگو کرنی چاہیے، غیر علماء کو، کیونکہ ان کی نظر مسائل پر بہت محدود انداز میں ہوتی ہے، بہت ہلکے انداز میں ہوتی ہے، تو غلطیوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو غیر علماء کو اس طرح کے چینلز پر آ کر کے سوال و جواب اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے
بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور کسی بات کا جواب دینے میں منہج سلف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک یوٹیوب چینل ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، نور ٹی وی جدہ۔ سعودی علماء کا نام لے کر اختلافی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے نیک اعمال سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے جنہیں ہمارے بر صغیر کے علماء کرام بجا لانے کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا سونے سے پہلے سورت ملک پڑھنا، جمعے کے دن سورت کاف پڑھنا، بازار جانے کی دعا پڑھنا۔ جہاں تک سوال ہے نور ٹی وی چینل کے حوالے سے، یوٹیوب پر جو بندہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہی دے رہا ہوتا ہے علماء کرام سے، بذات خود وہ عالم دین نہیں ہے، اور اس کی جو وضع کرتا ہے وہ بھی خلاف سنت ہے ٹوٹلی۔ ٹھیک ہے جی۔ نور ٹی وی لوگوں میں نور پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے چلا ہے تو اپنے بوتھے پر، اپنے چہرے پر تو نور کو لے کر آئے۔ نور ٹی وی کا ایڈمن وہ بذات خود اپنے چہرے کے نور سے خالی ہے، داڑھی کو انتہائی بدترین حد تک کٹوا رہا ہے، تو اس کا اپنے خود کا یہ عمل جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہے یہ نور نہیں ہے، یہ ظلمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر علماء کی مختلف آراء ہوتی ہیں، اور پھر خاص کر اختلافی مسائل کے اندر، اور ان اختلافی مسائل کے اندر بھی بعض ایسے مسائل جو کسی بھی صورت راجع نہیں ہیں انہیں عوام میں بیان کرنا اور دوسرے نقطہ نظر سے آگاہ نہ کرنا تو وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نور ٹی وی چینل پر ہی بتایا گیا کہ جناب عورت جو زیور استعمال کر رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان جنگلیوں، ان قبائلیوں، ان عرابیوں کی طرح کی ہو چکی جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سونے کی زکوٰۃ ہو، چاندی کی ہو، روپے پیسے کی ہو، مال تجارت کی ہو، یا زمین کھیت کھلیان کا، فصل کا اور کاشتکاری کا عشر ہو، 10واں یا 20واں۔ جب ایسے لوگوں کو آپ دکھائیں کہ جناب آپ جو زیور استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر اندھا کیا مانگے، دو آنکھیں، ہیں جی۔ اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں اعمال کے اندر، جیسے جس طرح آپ نے سوال اٹھایا سورت ملک، اس پر بھی علماء کی دو مختلف آراء ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنا اور رات کو سوتے وقت سورت ملک پڑھنا، دیگر اس طرح کی روایات میں حسن اور صحیح کا حکم لگاتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی عادت بنا لے رات کو سوتے وقت سورت ملک پڑھنا، اور جس طرح کے علماء کرام نے، ہمارے اساتذہ نے تبارک الذی بیدہ الملک کے فضائل کے اندر یہ روایات لے کر آئے، اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں ہماری آڈیو تفسیر قرآن، تفسیر القرآن الکریم، ہمارے استاد محترم حافظ صاحب عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ قرآن، تفسیر القرآن الکریم، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے جی،